بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذا کیا اتخذا بنا لیا مما اس سے جو یخلقو پیدا کی ہیں، یخلقو کیا لے لیں یا بنا لیں اللہ نے، کیا پکڑ لیں اس نے، کس کی بات ہو رہی ہے، کیا اس نے پکڑ لیں مما اس سے جو یخلقو اس نے پیدا کی، بناتن بیٹیاں، و اصفاکم اور اصفاکم نوازا تمہیں یا چن کر دیا تمہیں، بالبنین بیٹوں میں سے، یعنی تم کو چن کر بیٹے دیے اور خود اپنے لیے بیٹیاں رکھ لیں اسی مخلوق سے جو اس نے بنائی۔ یہ تو اللہ کے بندوں پر احسانات تھے نا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اب خود ہی سوالات کر رہے ہیں، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اپنے لیے رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ وَإِذَا اور جس وقت بشرا بشارت دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، احدہم کسی ایک کو، بما اس سے جو ضربا بیان کیا، للرحمن رحمان کے لیے، مثلا مثال، ظل ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، ظل ویسے اندھیرے کو کہتے ہیں، تو سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودن کالا سیاہ، وہو اور وہ کظیم غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خوشخبری، تو ان کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ستم ہی کیا کم تھا کہ اللہ کی اولاد قرار دے دی جائے، اس پر مزید یہ ستم ڈھایا کہ اولاد میں سے صرف لڑکیاں اللہ کے لیے تجویز کی جنہیں وہ اپنے لیے سخت ناپسند کرتا ہے، اور اسے بتایا جائے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، شرم اور ندامت سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اندر ہی اندر اسے بات کا غم کھائے جاتا ہے کہ جب کوئی بس نہیں چلتا تو اسے زندہ درگور کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، عورتوں کی شکل کے ان کے خیالی مجسمے بناتے تھے، پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ عزا، لات اور منات ان کی ایسی ہی دیویاں تھیں۔ آوامن کیا وہ جو ینشأ پالا جاتا ہے، فی الحلیتی گہنے کے بیچ، آسائش میں، وہو اور وہ فی الخصام جھگڑے کے بیچ، غیر مبین نہیں ظاہر ہوتی۔ کیا مطلب؟ کیا جو آسائش میں پرورش پائے، جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے، وہ اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا اور مقرر کیا انہوں نے، للملائکہ فرشتوں کو، وَجَعَلُوا الملائکہ مقرر کیا فرشتوں کو، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، ہم وہ تھے عباد الرحمن وہ اللہ کے بندے، اناسن عورتیں، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دیا۔ اشہدوا کیا حاضر تھے، خلقہم ان کی پیدائش کے وقت وہ سب حاضر تھے، ستکتب البتہ لکھی جائے گی، شہادتہم ان کی گواہی، ویسألون اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ پچھلی آیت جو آئی، آیت نمبر 18، جس میں آیا کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں۔ یہاں اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، اس کا مطلب کہ اللہ کی وہ اولاد جو کیا ہو آسائش میں، ویسے ینشأ پالا جائے، حلیہ کہتے ہیں گہنے، زیورات کو، تو یہاں مراد کیا جو زیورات میں پلیں، ینشأ پلیں، فی الخصام اور وہو فی الخصام اور جھگڑے کے وقت، غیر مبین کہ وہ ظاہر نہ ہوں، یعنی وہ بات ہی نہ کر سکیں، اپنی بات واضح ہی نہ کر سکیں۔ کیا اللہ ان کو اپنی اولاد بنائے گا؟ یعنی جس کا فطری لگاؤ ہی چوڑیاں، زیورات، آرائش، زیبائش اور نمائش سے ہوتا ہے، جسمانی قوت کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، ایسی کمزور جنس کو اللہ کی اولاد تجویز کرتے، اور لڑکے جو صاحب عزم ہیں، ہمت ہیں اور مرد میدان میں آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں وہ، تو خصم، خاص صاد میم، خصام۔ اب یہ خصام ایسے فریقین مقدمہ کو کہتے ہیں جن کے درمیان اپنے اپنے حقوق کا جھگڑا، اور خصام ایسا ہی مقدمہ یا جھگڑا، یعنی عورتیں شور و غل سے ہنگامہ تو خوب پیدا کر سکتی ہیں، آپس میں لڑ بھی خوب سکتی ہیں، لیکن بحث کے وقت انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات اس کے موقف کی حمایت میں جاتی ہے اور کون سی مخالف جاتی ہے، اور وہ غیر متعلقہ باتوں سے طوفان اٹھا سکتی ہیں، مگر کام کی بات ٹو دا پوائنٹ کم ہی کہتی ہیں، نہ ہی وہ یہ بات پوری طرح سمجھ سکتی ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اگر انہوں نے، یعنی اور انہوں نے فرشتوں کی جو رحمان کے عبادت گزار ہیں،
انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی، ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دیا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ تو ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے، دوسرا مطلب یہ کیا انہوں نے فرشتوں کی جسمانی ساخت کو اچھی طرح دیکھا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فرشتے مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں میں تذکیر و تانیث یا ولادت کا سلسلہ جو ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ خالصتاً اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اپنے اختیار سے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ پھر بھی اپنی جو ہے اس سے باز نہیں آتے، اپنی ضد سے ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے، اپنی اس بیان بازی پر ہی جمے ہیں کہ فرشتے واقعی عورتیں اللہ کی بیٹیاں اور قابل پرستش دیویاں ہیں۔ تو ان کا یہ بیان ریکارڈ ہو جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر تم خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور بہت سی خلقت کو بھی تم نے گمراہ کیا تھا، ایسے نظریات پیش کر کے۔ وقالو اور کہا انہوں نے لو شاء اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم ان کی عبادت کرتے، ما لہم نہیں ان کو بذالک اس بات کا من علم کوئی علم نہیں، ان ہم نہیں وہ الا مگر یخرسون مگر وہ اٹکلیاں کر رہے ہیں، یعنی کہ صرف جھوٹ باتیں کہہ رہے ہیں۔ جاہلوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے نا کہ وہ اپنے مذمت شدہ عقائد اور معصیت کے کاموں کے لیے مشیت الہی کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی یہ جہالت ہے کہ وہ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے فرق کو نہیں سمجھتے، تبھی ایسی دلیل دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک تو ظالم اور ڈاکو انسان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے، تبھی تو مجھے ایسے کام کرنے کے موقع دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں کوئی کام شر رہتا ہی نہیں اگر یہ عقیدہ ہوتا، بلکہ سب کچھ خیر ہی خیر ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو دنیا میں کفر اور شرک، فتنہ فساد یہ عام ہے، کیونکہ اللہ ان باتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لہٰذا جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ تو فی الواقع مشیت الہی کے تحت ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ہونا چاہیے یا جو کچھ اللہ کی رضا ہے وہ اللہ کی کتاب میں ذکر کی گئی ہے۔ ام کیا آتیناہم دی ہے ہم نے ان کو کتاباً کتاب من قبل ہی اس سے پہلے، فہم پس وہ بھی اس سے مستمسکون اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے وہ تھامے ہوئے ہیں، یا اس سے وہ سند پکڑتے ہیں، یا اس پر محکم ہیں، اس سے احکام نکالتے ہیں۔ بلکہ قالو کہا انہوں نے انا بے شک وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے باپوں کو علی امہ اپنی علی امتن علی اوپر امتن ایک راہ کے، وَإِنَّا اور بے شک ہم علی اوپر آثارہم ان کے قدموں پر، مہتدین ان کے قدموں پر ہدایت پا رہے ہیں، یعنی ان کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ یعنی نہیں وہ یہ کہتے ہیں بلکہ قالو وہ کیا کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اپنے مذہب پر پایا، ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت والی راہ پر چل رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ملائکہ پرستی کے لیے ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب میں نہیں لکھا کہ فرشتے واقعی اللہ کی بیٹیاں اللہ کی الہیت میں حصے دار ہیں، بلکہ تمہیں ان کی بھی عبادت اور پوجا پاٹ کرنی چاہیے، اپنے مشکل کشائی حاجت روائی کے وقت انہیں پکارنا چاہیے۔ تو لے دے کے ان کے پاس یہی جواب بچتا ہے کہ یہ رسمیں ہمارے پچھلوں سے چلی آ رہی ہیں، باپ دادوں سے، ہم سے زیادہ نیک اور وہ پارسا لوگ تھے، تو لہٰذا ہم ان کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو تقلید آبا کا مرض صرف اسی دور کے مشرکوں میں نہیں پایا جاتا تھا بلکہ آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک شکل اپنے اماموں یا کسی مخصوص شخصیت کی تقلید بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ فلاں حضرت ہم سے زیادہ نیک پارسا دین کا علم رکھنے والے تھے، تو لہٰذا ہم ان کے قول کو چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ کا دین صرف وہ ہے جو کتاب اور سنت میں مذکور ہے۔ کتاب اور سنت کے مقابلے میں کسی بھی بزرگ سے بزرگ ہستی کا قول تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی کے بیچ میں نذیر کوئی ڈرانے والا، الا مگر قال کہا مترفوها اس بستی کے دولت مندوں نے، انا بے شک وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے باپوں کو علی امۃ ایک راہ پر، وانا اور بے شک ہم علی آثارہم ان کے نقش قدم پر مقتدون ان کی کیا کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے قدم بقدم چلنے والے ہیں۔
یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید آبا کے سب سے زیادہ مؤید اور اس پر اصرار کرنے والے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو آسودہ حال چودھری قسم کے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ رسول کی بات مان لیں گے تو انہیں اپنی اس چودراہٹ کے منصب سے نیچے اتر کر عام لوگوں کی صف میں شامل ہونے پڑے گا اور رسول کا اطاعت گزار بن کر رہنا پڑے گا۔ تو اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول ان کے کسب معاش کے طریقوں پر بھی کئی طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کرو۔ تو مال و دولت کمانے پر بھی، اس کے خرچ کرنے پر بھی کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالو، یہ یہاں نہ خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، فضول نہ اڑاؤ، اسراف نہ کرو، بخل نہ کرو۔ تو مطلب انہیں اس قسم کی پابندیوں سے جو ہے یہ خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ پابندیاں وہ گوارا کر لیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہماری جو آسائش سے گزرنے والی زندگی ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہ اسی میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کہ ہم بس اپنے باپ دادوں کے دین پر ڈٹ جائیں، عوام کو اپنے ساتھ بس ملائے رکھیں۔ قال کہا، اولو اگرچہ جئتکم آیا ہوں میں تمہارے پاس بھی اہدی راہ بتانے والا، زیادہ سیدھا راہ دکھانے والا، مما اس سے جو وجد تم پایا تم نے علیہ جس پر آباؤکم اپنے باپ دادوں کو پایا، اس سے زیادہ بہتر میں دین تمہارے پاس لایا ہوں۔ قالو کہا، انا بے شک ہم بما اس چیز کے ساتھ ارسل تم جو بھیجے گئے ہو تم بھی اس کے ساتھ کافرون، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، اس کے نہ ماننے والے ہیں، اس کے منکر ہیں۔ یعنی زیادہ صحیح اس لحاظ سے کہ اس کی نقلی دلیل موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا کہ جس پر تمہارے باپ دادا کو اس سے زیادہ سچا دین لایا، مطلب زیادہ سچا، زیادہ صحیح اس لحاظ سے کہ تمہارے پاس تو کوئی عقلی نقلی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرے پاس موجود ہے۔ آسمانی کتابوں میں شروع سے اب تک یہی تعلیم دی گئی ہے، اللہ اکیلا ہی معبود ہے، کوئی دوسرا اس کی ذات، اس کی صفات میں شریک اور اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا، تو عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ فانتقمنا پس بدلہ لیا ہم نے منہم ان سے، فانظر پس دیکھ کیفا کیسا کانا ہوا عاقبہ انجام مکذبین جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے کے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم و ابراہیم نے لی ابیہ، لام سے لی مطلب لیے یا سے، ابی اب، ابن کہتے ہیں نا عربی میں باپ کو، ابی ہی اپنے والد سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم کو کہا، انا بے شک بے شک میں برات بیزار ہوں، مما اس سے جو تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا مگر الذی وہ ذات جو فطرنی اس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ پس بے شک وہ سیہدین البتہ وہ مجھے ہدایت دے گا، عن قریب وہ مجھے میری راہ سجھائے گا، وجعلہا اور کیا اس کو کلمتاً بات کو باقیتاً باقی رہنے والی، فی عقبہ فی میں عقبی اس کی اولاد کے بیچ، لعل شاید تاکہ وہ یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنی قوم سے کیا فرمایا، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اس ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے اس کے متعلق ہدایت دے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اپنی دین کی سمجھ بھی دے گا، اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ پھر آگے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کرے گا تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، یعنی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو وہ کر کے گئے تھے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا پہلے پارے میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، تو بعض نے جعلہ میں فاعل اللہ کو قرار دیا، یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، یعنی اولاد ابراہیم میں یہ موحدین اس لیے پیدا ہوئے، موحدین یعنی توحید پر برقرار رہنے والے اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کی توحید کی نصیحت سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ خالص توحید پر ہی مبنی تھا، نہ کہ شرک پر مبنی تھا۔ آگے بلکہ متاع فائدہ،
تو فائدہ دیا میں نے ہاؤلا ان کو و آباءہم اور ان کے باپوں کو حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آیا ان کے پاس حق و حق و رسول مبین اور وہ رسول تھا صاف صاف بیان کرنے والا ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس حق و حق قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر کہ یہ تو جادو ہے وان اور بے شک ہم بھی اس کے ساتھ کافرون ہم اس کا انکار کرنے والے ہم تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب اس آیت میں کیا فرمایا پچھلی آیت میں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو ان کے باپ دادوں کو اسباب دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ بات یہ نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا رکھا ہے اور ان کی وصیت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے تمہیں تمہارے باپ دادا کو جو سامان زیست جو نعمتیں عطا کی تھیں ان میں پڑھ کر اللہ کی طرف سے تم بالکل غافل ہو گئے ہو۔ یہ شرکیہ رسومات تمہارے سامانوں عیش و عشرت کا سہارا بنی ہوئی تھیں جنہیں اب تم چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں جاءہم الحق و رسول مبین، تو رسول مبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی راہیں صاف صاف کھول کر سمجھانے والا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا رسول آیا جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا، و رسول مبین یعنی جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کیا کہا، یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں۔ وہ جادو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ قرآن کی تعلیم اور اس کی قرات دل میں اترنے اور تاثیر کے لحاظ سے جادو والا اثر رکھتی تھی، اور اس بات سے کفار سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو شخص قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لیتا تھا وہ اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑنا تو گوارا کر لیتا تھا مگر ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور کافر اسے اس لیے جادو کہتے تھے کہ یہ تعلیم ایسی ہے جو باپ بیٹے بہن بھائی غرض یہ کہ ہر ایک کو دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ ولما اور جب یہ آیت ہو گئی آگے، وقالو اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، نزل اتارا گیا ھذا القرآن یہ قرآن، علی رجل ایک مرد پر، من القریتین دو بستیوں میں سے، عظیم بڑے، یعنی کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں، کون سی دو بستیاں مراد ہے یہاں، مکہ اور طائف کی بستی مراد ہے، کہ ان میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں یہ نازل نہیں کیا گیا۔ قریش مکہ کا پہلا اعتراض کہ ہم جیسا ایک آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہاری زبان جاننے والا ہی رسول ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو اب تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ مکہ اور طائف دو مرکزی شہر ہیں، مکہ میں رئیس ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا عروہ بن مسعود یہ رئیس سردار تھا، تو ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو بھی کوئی بات بنتی، بھلا اللہ کو رسول بنانے کے لیے ایسا ہی آدمی ملا تھا جو یتیم پیدا ہوا تھا، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ کسی قبیلے خاندان کی سربراہی ہے۔ تو اب اگلی آیات میں، اگلی دو آیات میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کیا یہ یقسمون تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کو، کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں، نحن ہم، قسمنا ہم نے تقسیم کی ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے بعضہم ان کے بعض کو، فوق بعض بعض کے اوپر، درجات میں، لیتخذ تاکہ پکڑیں بعضهم ان کے بعضاً سخرین بعض کو، سخرین مطلب محکوم، ورحمت ربک اور تیرے رب کی رحمت، خیرٌ بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا مطلب، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ تو اب کیا فرمایا کہ ہم نے ہی ان کی دنیاوی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی معیشت ان میں تقسیم کی ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات اور بعض کو بعض پر یعنی ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں، تاکہ ایک دوسرے کو اپنے ماتحت محکوم ان پر حاکم بن جائیں، ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یہ لوگ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ
اللہ میاں جو ہیں وہ ہم سے مشورہ کر لیتے کہ نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دوسرے انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیے ہیں ان میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ جو مشورے دے رہے ہیں اللہ کو، کیا یہی اللہ کو شخص ملا تھا کہ نبوت دی جائے اسے جو یتیم مسکین پیدا ہوا ہے؟ تو اللہ نے کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو علم زیادہ دی ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے، کسی کو اولاد زیادہ دی ہے، کسی کو کم، کسی کو بالکل نہیں دی، کسی کو قوت زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے تو کسی کو کوئی دوسری خوبی دے دی ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو ساری خوبیاں دے دی جائیں یا کسی شخص کو کوئی بھی خوبی نہ دی جائے؟ حالانکہ جو چیز اللہ نے تقسیم کر دی اسی سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ امیر کو غریب کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کام کاج کرے، غریب کو امیر کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا کام کاج کر کے اپنے لیے روزی کمائے۔ اسی طرح شاگرد کو استاد کی اور استاد کو شاگردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اسی اختلاف صفات کی بنا پر ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ان میں سے بعض کو بعض پر محکوم بنایا، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔ پھر ہے نبوت اللہ کی خاص نعمت اور رحمت ہے، تو یہاں رحمت سے مراد خاص رحمت یا نبوت، یعنی نبوت اور رسالت کا شرف اس مال و دولت، اس ساز و سامان، ان چوہدراہٹوں سے بہت بلند ہے جن کے پیچھے تم پڑے ہو۔ جب اللہ نے دنیا کی روزی اور سارا ساز و سامان بھی ان کی تجویز پر تقسیم نہیں کیا تو کیا نبوت ان کی تجویز اور رائے کے مطابق کسی کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک جانتا ہے کہ اس رحمت خاص کا اصل مستحق کون ہے، کسے اس رحمت سے نوازنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال فنا ہو جانے والا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اللہ کی خاص رحمت یعنی نبوت تو دونوں جہانوں میں نہایت اعلیٰ درجے کی شے ہے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان یکونا کہ وہ ہو جائیں، ناس لوگ، امت واحدہ ایک امت، لجعلنا البتہ کرتے ہم، لمن یکفرا، لمن اس کے لیے، ان کے لیے جو یکفرو انکار کرتے ہیں، بالرحمن رحمان اللہ کے ساتھ، اللہ سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں، لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے، سقفاً چھتیں، من فضة من سے فضہ چاندی، ومعارج اور سیڑھیاں، علیہا اوپر جن کے، یظہرون وہ چڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر جمع ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زمینوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ معارج مراد سیڑھیاں بھی ہیں، سیڑھیاں بھی ہو سکتی ہیں، مراد یہاں زمینوں نہیں ہوگا، معارج سیڑھیاں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومعارج اور سیڑھیاں، علیہا جن کے اوپر، یظہرون وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ اور ان کے گھروں کے لیے، ابوابًا دروازے، وَسُرُرًا اور تخت، علیہا ان کے اوپر، یتکئون وہ تکیہ لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا اور سونا دیتے، یعنی ان کے گھروں پر دروازے بھی اور تخت بھی جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا اور سونا دیتے، وَإِن كُلُّ اور نہیں ہے سب، ذَلِكَ یہ، لَمَّا مگر، متاع الحیات الدنیا مگر یہ ساری کیا ہے، دنیاوی زندگی ہے۔ تو اب یہاں پر وزخرفن مطلب ہے سونے کا کر دیتے، یہ سونے کے بھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ خوب تجمل و آرائش کرتے، زخرفن یہ خوب آرائش کرتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی کا سامان، والآخرۃ اور آخرت، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، للمتقین کس کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی دنیا کا مال و دولت، ساز و سامان، یعنی سونا چاندی جس کو یہ لوگ کسی انسان کی عظمت کا معیار قرار دے رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر شے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کے گھر، ان کے دروازے، مکانوں کی چھتیں، ان کے تخت، ان کی چارپائیاں، ان کی سیڑھیاں، غرض یہ کہ ایک ایک چیز سونے چاندی کی بنا دیتا، لیکن اس میں یہ خطرہ ضرور تھا کہ وہ بہت یعنی خطرہ ضرور تھا کہ تمام انسان ہی کفر کی راہ اختیار کر لیتے، کیونکہ انسان فطرتاً مال و دولت کے لیے بہت حریص بھی ہے، اور کسی کو کم دے کر
ہر طرح سے لوگوں کی آزمائش کرے، اور دنیا میں رزق کی اسی کمی بیشی سے ہی اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ مال و دولت تو ایسی حقیر شے ہے جو حرام خوروں اور خبیث ترین قسم کے انسانوں کے پاس عام لوگوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس مال و دولت کو تم نے بڑائی کا معیار سمجھ رکھا ہے اور کہتے ہو کہ نبوت بھی اسی طرح کے کسی بڑے رئیس کے حصے میں آنی چاہیے تھی۔ آگے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی تمام تر نعمتیں صرف متقی لوگوں کے لیے ہیں اور انہی کے لیے خاص ہیں۔ دنیا میں بھی انہیں اتنا حصہ مل ہی جاتا ہے جتنا ان کے مقدر میں ہے، اور یہ حصہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کافروں کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں انہیں کچھ زیادہ مال و دولت مل بھی جائے تو پھر بھی بہرحال خسارے میں کافر ہی رہتے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی یعش آنکھیں چرائے عن ذکر الرحمن، اللہ کے ذکر سے، نقیض مقرر کرتے ہیں لہو اس کے لیے شیطان شیطان، فہو پس وہ لہو اس کے لیے قرین اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر یہ جو یعشو لفظ آیا نا عین شین واو سے، اس کا مادہ ہے، اس کے بنیادی معنی اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نظر نہ آنا، اور یہ کبھی یہ لفظ محض اندھیرے کے وقت کے لیے بھی آ جاتا ہے، یعنی رات کو نظر نہ آنا۔ یہاں یعش سے مراد یا عین شین یعشو سے مراد کیا ہے؟ عمدن جان بوجھ کر کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، آنکھیں بند کر لینا۔ یعنی جو شخص اللہ کی یاد سے یا اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے یا قرآن سے جان بوجھ کر بے نیاز رہنا چاہتا ہے، اس پر ایک شیطان خصوصی طور پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کیے رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے دوزخ تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ البتہ بند کرتے ہیں ان کو عن السَّبِيلِ، کس سے؟ ان کو رستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ، یہ کہ وہ مہتدون، وہ راہ پانے والے ہیں۔ یعنی یہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، کوئی جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسے کسی وقت نیکی کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ہی باقی نہیں رہتی، اور اپنے برے کاموں کو ہی اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور اسے اپنی یہ گمراہی جو ہے یہ صحیح راہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگلی آیت حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاءنا آئے گا ہمارے پاس، قولا کہے گا، یا لیتا اے کاش، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان، بعد المشرقین دوری ہوتی مشرق کی، فبئس القرین پس کتنا برا ہے ساتھی، یعنی کہ کتنا برا ہم نشیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ یعنی آج تو اپنے اس برے ساتھی کو اپنا حقیقی خیرخواہ سمجھ رہا ہے، کسے؟ شیطان کو، مگر قیامت کو جب ہمارے پاس حاضر ہوگا تب جا کر اسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسا برا ساتھی تھا۔ پھر وہ حسرت اور غصے سے اسے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا اور میں ایک لمحے بھی تیری صحبت میں نہ گزارتا، آج تو کم از کم میری آنکھوں سے دور ہو جا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَئِن، اور ہرگز نہیں، ينفعکم الیوم، نفع دے گا تم کو آج، اذ ظلمتم، جس وقت ظلم کیا تھا تم نے، انکم، یہ کہ تم فی العذاب مشترکون، تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یعنی آج برے ساتھی سے بیزار ہونے کا کیا فائدہ؟ اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا، تمہیں جہنم تک پہنچا دیا۔ آج تو جیسے وہ مجرم ہے ویسے ہی تم بھی مجرم ہو، نہ اس کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی نہ تمہارے عذاب میں، تو اس عذاب میں دونوں برابر کے شریک ہو۔ دنیا میں تو قاعدہ ہے نا کہ جس مصیبت میں سب چھوٹے بڑے شریک ہوں وہ کچھ ہلکی معلوم ہوتی ہے، مگر دوزخ میں یہ صورت بھی نہیں ہوگی، اور سب کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ افانت، کیا پھر تو تسمع، سناتا ہے، صم، بہروں کو، او تہدی، یا راہ دکھاتا ہے، عمی، یا اندھوں کو، ومن کانا، اور ان کو جو ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ یعنی آپ اپنی تمام تر توجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تمام تر توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول کیجئے جو ہدایت کے خواہش مند ہیں یا اسلام لا چکے ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کا کلام سننا ہی نہیں چاہتے، اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، انہیں راہ راست پر لانا یا نہ لانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔
फ़इम्मा पस अगर नज़हबन्ना ले जाएं हम बिका आपको बिका आपसे यानी साथ आपके फ़इन्ना तो पस बेशक हम मिनहुम उनसे मुंतक़िमून बदला लेने वाले हैं। यानी अब नज़हबन्ना हम आपको ले जाएं, कहाँ ले जाएं यानी आपको वफ़ात देकर हम अगर उठा लें तो इन लोगों से हम इंतकाम लेकर रहेंगे। औ नुरियन्ना का या दिखाएं हम आपको अल्लज़ी वो जो वादनाहुम वादा देते हैं हम उन्हें फ़इन्ना पस बेशक हम अलैहिम उनके ऊपर मुक़तदिरून हम उन पर कादिर हैं, हम उन पर काबू रखते हैं। फस्तमसिक पस महकम पकड़ मजबूती से पकड़ बिल्लज़ी उसको जो ऊहिया वही की गई है इलैका आपकी तरफ इन्ना का बेशक आप अला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते पर हैं। मुशरिकीन मक्का का ये ख्याल था कि उनकी सारी परेशानियों और मुसीबतों का बाइस जो है ये रसूल की ज़ात है, ये कांटा अगर दरमियान से निकल जाए तो सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। तो इसी वजह से वो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे। तो इस आयत में अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया जा रहा है, लेकिन ये वईद दरअसल मुशरिकीन मक्का को सुनाई जा रही है कि रसूल ज़िंदा रहे या ना रहे तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा बहरहाल मिल के रहेगी। ये भी मुमकिन है कि ऐसा अज़ाब नबी की ज़िंदगी में ही तुम्हें पहुँच जाए और ये भी हो सकता है कि उसकी वफ़ात के बाद आए। तो लिहाजा जो कुछ तुम रसूलों के मुतालिक ये इस रसूल के मुतालिक सोच रहे हो उससे तुम्हारी परेशानियों और मुसीबतों में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप ये फ़िक्र छोड़ दीजिए कि इन मुशरिकों पर अल्लाह का अज़ाब कब आएगा। ये सब कुछ हमारी हिकमत है और हमारे इरादे पर मुनहसिर है, ना आप ये फ़िक्र करें कि इस्लाम को कब गलबा नसीब होगा। आप इत्मीनान रखिए और आपकी इत्मीनान के लिए यही बात काफ़ी है कि आप ठीक राह पर जा रहे हैं। बस इतना कीजिए कि आपको अल्लाह की तरफ से साथ के साथ जो हिदायत मिल रही हैं ठीक उसी के मुताबिक अमल करते जाएं और ये बात अल्लाह पर छोड़ दीजिए कि वो कब बातिल का सर कुचलता है, कब हक़ को गलबा नसीब फरमाता है। व इन्नहु और बेशक वो लज़िक्रुन अलबत्ता ज़िक्र है लाका आपके लिए वाले कौम का और आपकी कौम के लिए। व सौफ़ारन करीब तुसअलून तुम सवाल किए जाओगे। वसअल और सवाल कर मन अरसलना मन जो के भेजे हैं हमने मिन क़ब्लिका आपसे पहले में रसूलना हमारे पैगम्बरों से अजअलना क्या मुक़र्रर किए हमने मिन दून रहमान रहमान के अलावा आलिहतन दूसरे माबूद या युअबदून के इबादत किए जाएं। क्या मतलब पिछली आयत में यकीनन खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए इसमें नसीहत व इन्नहु लज़िक्रुन लका वली कौमिका आपके लिए और आपकी कौम के लिए बेअलबत्ता नसीहत है। वसौफ़ तुसअलून और अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे। यानी ये किताब कुरान को बहुत बड़ी नेमत भी कहा गया जो आपको और सारी कौम को दी जा रही है। तुम्हारी और तुम्हारी कौम की इससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है कि हम आपकी तरफ वो किताब नाजिल करें जो ता क़यामत सारी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बनेगी। दूसरी कौमों को छोड़कर आपकी कौम इस पैगाम इलाही को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का ज़रिया बनेगी। तो लिहाजा इस वक्त जो लोग इस अजीम नेमत का मजाक उड़ाते हैं या इसे सुनना भी गवारा नहीं करते उनसे यकीनन बाज़ परस होने वाली है। ए मुसलमानों तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुमने अल्लाह का ये पैगाम दुनिया वालों को पहुँचा दिया था या नहीं। वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था क्या हमने सिवाय रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए। तो इस आयत में वसअल का मतलब अक्सर मुफस्सिरीन ने दो तरह से बयान किया। एक ये कि इन अंबिया के वारिस उलमा या उलमाए बनी इसराइल से पूछ लें और दूसरा मतलब ये कि उन रसूलों की किताबों में तलाश करके देखें उनमें कहीं ये लिखा है कि हमने अपने अलावा कुछ और भी इलाह बना दिए हैं जिनकी इबादत की जाए। तो लेकिन कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो अंबिया और औलिया कराम की अरसा बरज़ख में मुकम्मल ज़िंदगी साबित करना चाहते हैं। यानी वो लोगों की पुकार सुनते हैं, यानी वो कब्र में मौजूद है, लोगों की पुकार सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। बल्कि इससे भी आगे उनका तसर्रुफ़ का ये हाल है कि वो पुकारने वाले की मुश्किल कुशाई हाजत रवाई भी करते हैं। कई लोगों का ये अक़ीदा भी है। तो चुनाचे ऐसे ही एक साहब इस आयत का तर्जुमा करने के बाद फरमाते हैं कि जी अगर अंबिया कराम में हयात ना होती तो वो ख़िताब और निदा को ना समझते, जवाब देने की कुदरत उनमें ना होती। तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया और रसूल से दरियाफ़्त करने का हुक्म ना फरमाता। तो ऐसे हजरात क्योंकि अमूमन बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो अब यहाँ पर हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि नबी जो हैं वो कब्रों में ज़िंदा हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, हाजत रवाई करते हैं, लोगों की पुकार सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। तो ये गलत है।
رسولوں سے سوال کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ان کے ادیان کی تلاش کرو، کہیں بھی کسی نبی کی امت میں بت پرستی نہیں رکھی گئی۔ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ مومنین اہل کتاب سے دریافت کرو کیا کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی، تاکہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی نہ کسی رسول نے بتائی نہ کسی کتاب میں آئی۔ ایک روایت ہے کہ شب معراج سید عالم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، جبرائیل نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سے پہلے انبیاء سے دریافت فرما لیجئے کیا اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی عبادت کی اجازت دی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سوال کی کچھ حاجت نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے آئے ہیں، سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی ہے۔ تو اچھا، تو یہ جو ان کی روایت کا ذکر یہاں آیا ہے یہ غلط بھی معلوم ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ کچھ مفسرین ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ سورہ زخرف کی یہ والی جو آیت ہے اس کا شان ورود یہ کہ یہ آیت واقعہ معراج سے کافی عرصے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں جس واقعہ اسرا کا ذکر ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا، اس کا جو ذکر ہے اس کا ترتیب نزول کے حساب سے 50واں نمبر ہے، جبکہ زخرف کا ترتیب نزول کے حساب سے تقریباً 63واں نمبر ہے۔ تو معراج کا واقعہ ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے کا ہے۔ تو جبکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار آپ کی جان کے در پہ تھے، جیسے اس صورت کی آیت نمبر 79 سے 80 میں بھی آئے گا۔ تو اب یہاں قبل از نزول آیت مذکورہ، یہ جبرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے اور پھر پوری آیت پڑھ کر سنانا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ لوگ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں بعض مفسرین، تو یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے، جبکہ اس صورت کا شان ورود، یعنی جو یہ صورت اتری تھی، یہ آیت جب آئی تھی وہ اس سے پہلے ہی کافی پہلے معراج کا واقعہ گزر چکا ہے۔ تو یہاں جو ان سے سوال وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا والی جو بات ہے کہ آپ رسولوں سے دریافت کر لو، تو یہ وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معراج کے موقع پر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟